अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट गुलाम सज्जाद और मेरे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल कॉमिस्ट एस्ट्रोलॉजर एडवोकेट एम ए शहजाद खान साहब। नाज़रीन, खित्ते में आग लगी हुई है, जंग है, ईरान डटा हुआ है। मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है, इस पर हम शहजाद खान साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी। मुख्तलिफ ज़राए से खबरें आ रही हैं कि कुछ बड़ी अमवात हो चुकी हैं, आपको क्या नजर आता है? बिस्मिल्लाह। देखें, 2025 के एंड पे मैंने बेशुमार निजी चैनल्स पे कहा था कि 2026 में 8 से 9 बड़ी शख्सियतें जो हैं, जो बड़ी बड़ी शख्सियतें, वो एक्सपायर हो सकते हैं, कुछ गिरफ्तार भी होंगे, जिसमें बादशाह हो, वजीर आजम हो, सदूर हो, कुछ भी हो, जो वो होना शुरू हुआ तो ऐन मुमकिन है। आप एक दो शख्सियात कह रहे हैं, मैं तो पूरे साल में 8 से 9 शख्सियात बता रहा हूँ बड़ी। अच्छा, ये ऐसा हो सकता है और ऐन मुमकिन है। और ये मार्च के महीने में कम से कम 2 से 3 शख्सियात और जाएंगी बड़ी। अच्छा, कुछ ऐसी हैं शख्सियात जो छुपी भी हैं, जो नहीं भी पता होगा, लेकिन मंजर आम पे आ सकती है। कुछ ऐसी जो जाहिर भी हो जाएंगी। कुछ ऐसी शख्सियात हैं जो कैद भी होंगी। अच्छा, ऐसा, लेकिन ये पूरे साल में की बात हो रही है। लेकिन इस महीने में अभी एक दो शख्सियात और एक्सपायर हो सकती हैं। और दूसरी चीज, अब हम आते हैं जरा अलिफ। अच्छा, अलिफ से ईरान, अलिफ से अमेरिका, अलिफ से इसराइल। अमेरिका ने एक जंग लड़ी थी अलिफ से, उसका नाम था इराक। ठीक है, तवील हुई थी और उनके सद्दाम हुसैन एंड पे उन्हें हैंग कर दिया गया, फांसी दे दी गई। ऐसा याद है जी बिल्कुल। लेकिन इराक तो जंग हार गया था, ठीक है, क्योंकि वो 2 मरीख का मालिक था। अच्छा, और सद्दाम जो थे स्वात से थे, वो शनी के मालिक थे। इस साल का बादशाह सूरज है। ठीक है, और सूरज के जो अल्फाबेट्स हैं वो एम है। ठीक है, पिछले साल का बादशाह मरीख है और एरिस का मैंने कहा था मामला आएगा। एरिस के अल्फाबेट अलिफ आइन लाम और ये है, जिसमें ममालिक भी शामिल हुए और अलिफ आइन लाम ये से शख्सियात भी शामिल हुए। कुछ एक्सपायर हुए, ममालिक जगह में भी है। ईरान 4 मरीख का मालिक है अकेला, जिसमें सेंटर में वीनस थी। 2 मरीख से लड़ाई होगी। अब वीनस बीच में कुछ मुज़ाकरात वाली बात हुई लेकिन नहीं हुई और बाद में हमला अमेरिका ने कर दिया। इब्राहिम लिंकन ले आया 2 मरीख। वो जो बेड़ा था 2 मरीख का मालिक था। अच्छा, अभी मौजूदा सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ ईरान अलिफ से है और 4 मरीख का है। इसराइल भी अलिफ से है और उसके पास 3 मरीख है। अमेरिका 1 मरीख, फिर सूरज, फिर वीनस, फिर मरीख। अमेरिका के पास 3 मरीख, ईरान के पास 4 मरीख। अच्छा, मैं ये समझ रहा हूं अपने तई कि अगर और भी एक्सपायर हो जाए लोग, अच्छा, तो या ईरान के ही हो जाए तो ईरान पीछे नहीं हटेगा। फिर भी पीछे नहीं हटे। लेकिन ये खाली बात ईरान की नहीं है, किसी और मुल्क की भी है। किसी और मुल्क में भी एक्सपायर हो सकते हैं। अच्छा, वो भी बड़ी शख्सियात हो सकती है इसी महीने। लेकिन पूरी साल में तो 8 से 9 शख्सियात का मैंने पहले ही जिक्र किया था। ये तो जंग की बातें भी नहीं थी, पिछले साल ही कह दिया था। कहा जा रहा है कि इसराइल चाह रहा है कि ये इस खित्ते के अंदर मुस्लिम ममालिक है ना, ये एक दूसरे के साथ लड़े और मैं चुप करके निकल जाऊं, और खास तौर पे वो पाकिस्तान को इन्वॉल्व करना चाह रहा है। बात यह है कि पहली बात तो ये बता दूं कि घर का बेती लंका ढाई, तो ये बात होती है और ये अरबों पे बड़ी फिट हुई है क्योंकि उन्होंने अड्डे दिए अमेरिका को और अमेरिका के अड्डे ईरान ने तबाह कर दिए। ईरान ने अकेले नहीं किया, लेकिन अरबों को समझ आ गई कि हमसे गलती हुई। ये इस बुलाक से निकलेंगे। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं, अब ये जो 26 मार्च को मरीख स्यारा जो सीधा होगा ना ईस्ट से, इधर तमाम जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, जो मैं शुरू से कहता रहा हूं, मैं ये तो 3 महीने हो गए हैं, बल्कि 4 महीने के अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में ना पड़ो। अरबों की अवाम भी ईरान के साथ ऐसे ही है।
لیکن بادشاہ ہے, مرنا سب نہیں ہے. جس نے آب حیات پیا ہے نا اس نے بھی مرنا ہے. روز قیامت اللہ نے موت کو بھی موت دینی ہے, آب حیات کو بھی دینی ہے جس نے پیا. پھر حساب شروع ہوگا, زندہ کریں گے, پھر حساب شروع ہوگا. کہنے کا مطلب یہ ہے موجودہ صورتحال میں مڈل ایسٹ کو بہت پچھتاوا ہے, اور وہ 26 مارچ کو جو مریخ رائز ہوگا تو یہ ایک صف میں سارے اکٹھے ہو جائیں گے, جو میں شروع سے کہہ رہا تھا ایک صف پہ ہو جائیں. دوسری چیز, ملک پاکستان, یہ ہم نے کبھی بھی اپنے خطے میں کوئی نہ زیادتی کی ہے اور نہ ہم تفرقے میں گئے ہیں. ہم نے یہ کہا ہے فہم و تفہیم سے رہنا چاہیے, ہم پہ جو کوئی حملہ کرتا ہے اس کا جواب ٹھوک کے دیتے ہیں. کلمے کے نام پہ بنا ہے, ہم نے تو چلنا ہی اس پہ. بات یہ ہے کہ ملک پاکستان کبھی بھی ایران پہ حملہ نہیں کرے گا. اچھا, یہ بات ذہن نشین کیجیے. ٹھیک ہے ہماری ہر ایک ممالک سے دوستی ہیں, ہمارے معاہدات ہوتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم ایران پہ حملہ کر رہے ہیں. یہ میں کوئی تجزیہ نہیں دے رہا, یہ ستاروں کے والے سے بتا رہا ہوں. نالج جتنی باتیں میں کر رہا ہوں میں نالج آف جفر پہ کر رہا ہوں. اوکے, ٹھیک ہے, تجزیہ نہیں, تجزیہ آپ دیں, آپ صافی لوگ ہیں, آپ تجزیہ دیں. جی اچھا, پاکستان اس پہ حملہ نہیں کرے گا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے ایک صف میں آ جائیں گے 26 مارچ کے بعد. اور کیا امریکہ اور 14 مارچ کے بعد یہی لوگ ایران کو منا رہے ہوں گے بس کہ بس کر دیں, اسی تیرے نال, بس کیا ایسا لمحہ آ سکتا ہے؟ اور 26 اپریل کے بعد امریکہ اکیلا ہونا شروع ہو جائے گا, اور 26 مارچ کے بعد, اور 2 اپریل کے بعد امریکہ کے اپنے اتحادی بھی ناراض ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اور ٹرمپ مشکل میں آ جائیں گے بہت سارا. تو ایسا اپنے ہو ملک سکتا کے ہے حوالے سے, اپنی عوام کے حوالے سے ایسا ممکن ہے کہ امریکہ اسرائیل سے بھی ہاتھ چھڑا لے. صہیونی اور عیسائیوں کی بھی تو ہونی ہے نا. ظاہر ہے جب امریکہ کی سپر پاور کمزور ہو گئی, ٹرمپ اچھے کھلاڑی ہیں, انہوں نے اپنی ادھر اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی رکھی, جیتے, عدالتوں میں گئے, اور وہ اب بھی وہ سوچ رہے, اچھے بزنس مائنڈیڈ آدمی تھے, وہ جنگ کے میدان میں کہاں آ گئے, انہیں تو آنا ہی نہیں چاہیے تھا. وہ تو اسرائیل نے ڈال دیا, وہ تو نوبل ایوارڈ مانگتے پھرتے تھے. میں کہتا تھا انہیں نوبل ایوارڈ دے دو 8 جنگوں والا, نہیں دیا تو انہیں کیا لو 8 جنگا ہو لگا. تو وہ اسرائیل نے پھنسایا ہے, اور اس کا اب ظاہر ہے پینٹاگون ہے یا سینیٹرز ہیں جو ان کے ٹرمپ کے جو مشیر ہیں, اور سارے اتحادی جو ہیں وہ سمجھائیں گے. فرانس, برطانیہ, وہ کہ وہ برطانیہ سے بھی ناراض ہو گئے تھے کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں, ہمیں باپ کی ضرورت نہیں ہے, اس طرح کی باتیں بھی. لیکن وہ سارے سمجھائیں گے کہ ٹرمپ آپ نے مغرب کو ہی کمزور کروا دیا, خود تو ہوئے, ہمیں بھی کروا دیا, کیونکہ ہم تو آپ لوگوں کو, آپ کو ہم ببر سمجھتے تھے, اسٹیچو آف لبرٹی تو آپ کے پاس تھی. اب گبر صاحب بھی نکل گئی, وہ ہو گیا کام خراب. اب ایشیا پاور لے گا. اچھا, اور اگست کے بعد مغرب میں لڑائی چلی جائے گی. آپ جو بات کر رہے ہیں, آپ نے ایپسٹین فائلز کا نام سنا ہوگا. جی ہاں, یہ جو دوسرا ملک ہے جو امریکہ کو لایا انوالو کر کے, وہ تو پورے کوئی شیطان ہی لگتا تھا, پوجا کر رہا ہے, کوئی بلیاں چڑھانے کے لیے, کوئی دجال کے لیے. نو ڈاؤٹ ایسے ہی ہے, اور وہ دجال کی تیاری کر رہے ہیں. ان کے پاس نالج بھی ہے, بکس بھی ہیں جو ہم سے ہمارے پاس وہ آیا ہی نہیں ہے, مارکیٹ میں ہی نہیں ہے. وہ کون سی ہیں, کون سے راز ہیں جو میں سمجھتا رہتا ہوں, سوچتا رہتا ہوں پوری رات. بالکل وہ کانا دجال کی تیاری لانے کی, اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے ڈھونڈ لیا ہوا ہے, اب لانا ہی ہے. اچھا, کیا انہوں نے ڈھونڈ لیا کانا دجال؟ ہاں, اب لانا ہے. اب لائیں گے اسی صورت میں کہ جب ملک میں, دنیا میں ان کی پاور ہو تو پھر کانا دجال ہے. اچھا, پاور کے ساتھ لائیں گے نا کہ ہم پاور میں, لیکن پاور 26 مارچ کے بعد مغرب کی ختم ہو گئی. تو اس کا مطلب امام مہدی کا ظہور بھی, جب ظاہر کانا دجال آئیں گے تو امام مہدی علیہ السلام آئیں گے, تو ان کا ظہور اب قریب ہے. میں سمجھتا تھا ہماری زندگیوں کے بعد ہے, لیکن اب ظہور قریب ہے. اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, جب وہ آئیں گے امتی بن کے, تو پھر تو عیسائی بھی کہیں گے یہ کیا ہو گیا, وہ بھی سارے مسلم ہو جائیں گے. پھر ایک بڑی لڑائی ہے مسلمان, کیونکہ کرسچن مسلم ہو جائیں گے, پھر ان کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ ایک بڑی لڑائی. اچھا, میں لاسٹلی ایک کوشچن کرنا چاہوں گا. آپ نے الف کی بتائی تھی ساری, امریکہ, اسرائیل, ایران, افغانستان, یہ سب ہوا. الف سے انڈیا بھی ہے, کیا کوئی خطرہ ہے پاکستان کو انڈیا کی طرف سے آنے والے کچھ دنوں میں کہ کچھ وہ حرکت؟ اچھا سوال ہے آپ کا.
دیکھیں یہ ایریز میں الف عین لام یہ کی میں باتیں کرتا تھا. الف ایران بھی ہے, انڈیا بھی ہے, افغانستان بھی ہے, اسرائیل بھی ہے, امریکہ بھی ہے, انگلینڈ بھی ہے, لام لبنان ہے, یہ یوکرین ہے, یو اے ای ہے, یہ سارے شامل ہو گئے. اور اس میں کیو اور کیک میں شامل ہوئے, قطر اور کویت. وہاں پہ مشتری چلا گیا تھا, الٹ گیا, اس لیے شامل ہوئے. اس میں ایس کیو شامل ہوا, سعودیہ, سوڈان وغیرہ کیوں شامل ہوئے, کیوں ایکیوریس میں, ایکیوریس کا جو الفابیٹ ایس ہے اس میں تو مریخ اور سورج بیٹھا تھا, اس وجہ سے سارا کچھ ہوا. اب رہا مسئلہ انڈیا کا, تو 12 مارچ تک بس خطرہ ہے, اس کے بعد کوئی چکر نہیں. 12 مارچ تک اگر انڈیا نے کوئی حملہ کر دیا تو ٹھوک کے جواب دیں گے. جو کہ خطرہ بنا ہوا تھا 8 مارچ سے, جو انڈیا حرکت کر سکتا تھا, لیکن پھر بھی انڈیا اس جنگ میں شامل ہے کیونکہ اس نے افغانستان الف کو کھڑا کیا ہوا اپنی جگہ پہ, اور وہاں پہ وہ 12 واش کر رہا تھا پاکستان کے. اچھا, وہ انڈیا پھر بھی جنگ میں ہی ہے ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے, وہ خود تو ہار گیا, اس نے افغانیوں کو لگا دیا آگے, وہ فطرت الخوارج کو, وہ بھی الف میں, تو اس کی افغانی ان کی پراکسی ہے. تو پاکستان ٹھوک رہا ہے 12 تاریخ تک, ذرا ان کو ذرا سیدھا نہیں کرے گا انہوں, پاکستان انہوں پدرا کر دے گا. اچھا, فطرت الخوارج کو. اب پاکستان بھی 2 دن بہت ٹھوکے گا. تو یہ ایران, یہ افغانستان کو ٹھوکنا, فطرت الخوارج کو ٹھوکنا, مطلب یہ انڈیا کو ہم ٹھوک رہے ہیں. اچھا, ہم مارتے ہیں, ہم نے مارنا تھا فطرت الخوارج کو 176, اسی 9 مار دینے جان کے. کنے 9, وہ ان کو فکر بڑا پسند ہے ڈیجٹ, 9 نمبر ایسے کرو 9 واری مار. جی بہت شکریہ خان صاحب, آپ کے وقت کا. ناظرین, آپ نے خان صاحب کی باتیں سنی, انہوں نے خطے میں جنگ کے حوالے سے بڑی پیشین گوئیاں کی ہیں. اگر آپ کو اپنا ذائچہ بنوانا ہے, کوئی مشورہ کرنا ہے, کوئی بات ڈسکس کرنی ہے, تو خان صاحب کا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے, آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اللہ حافظ.